الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم۔ آج پیر کا دن ہے اور 26 مئی 2022 کی تاریخ۔ ہماری نشریات تدبر القرآن جو ہے اس کی یہ براڈ کاسٹ نمبر 362 ہے، اور آج ہم سورہ البقرہ جو ہے اس کی آیت نمبر 105 کے الفاظ پر بات کرنی شروع کریں گے، اور یہ اس سلسلے کی پہلی براڈ کاسٹ ہے۔ تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ نشریات جو ہے یہ آپ کی خدمت میں لیزر لاہور احمدیہ اسکول آف ایجوکیشن ان ریلیجن جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ اور لیزر جو ہے یہ لاہور احمدیہ موومنٹ، تحریک احمدیہ لاہور وغیرہ جس ناموں سے جو پہچانی جاتی ہے تنظیم، یہ اس کا ایک صیغہ ہے، اور اس تنظیم کے بانی تھے، تحریک احمدیہ کے بانی تھے حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی تعلیم تھی کہ حضرت جو ہے وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ایک اور نبی آئے گا، لیکن حضرت جو ہے وہ خاتم النبی، وہ آخری نبی تھے، اس لیے کہ قرآن انہیں خاتم النبیین کہتا ہے، اور حضرت نے حدیث میں فرمایا کہ اس کا مطلب ہے لا نبی آبادی۔ تو اور صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہے ان کے استغفار پر کہ بھئی اگر امت جو ہے وہ صراط مستقیم سے ہٹ گئی، گمراہی میں پڑ گئی، تو پھر جو ہے کون اس کو واپس صحیح راستے پہ لائے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ اب مجددین مبعوث کرے گا۔ تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا دعویٰ تھا کہ وہ اس مجددین کے سلسلے میں سے ایک مجدد ہے، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ حدیث میں جس مہدی اور مسیح کا ذکر کیا گیا ہے وہ القاب جو ہے وہ انہی کے لیے ہے۔ تو اس پر لوگ جو ہے انہوں نے حضرت صاحب کو کافر کہنا شروع کر دیا، تو حضرت نے لوگوں کی توجہ، تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے لوگوں کی توجہ حضرت کی اس حدیث کی طرف کروائی جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ اپنا اگر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے گا تو کفر الٹ کر خود کہنے والے پر آ کے پڑے گا۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی تعلیم تھی کہ وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں ساری وحی نبوت جو ہے وہ شامل نہیں، مثلاً آیا رجم اور سورہ ولایت وغیرہ، اور یہ کہ قرآن میں کئی آیات جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ تمام وحی نبوت جو ہے وہ قرآن میں ہے، اور قرآن کی کوئی بھی آیت نہ کبھی منسوخ ہوئی تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے انہوں نے فرمایا کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ماخذ میں اول نمبر پر حدیث ہے، تو آپ نے فرمایا ہمارے ماخذ جو ہیں، ہماری سورسز جو ہیں ان میں اول نمبر پر قرآن ہے، دوسرے نمبر پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے
اس کا نمبر آتا ہے، اور اس کے بعد دوسری چیزیں اجماع اور اجتہاد وغیرہ جو ہے وہ آتی ہیں۔ تو اپنا اور اس کے علاوہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن جہاد کی وہ تعریف جو حضرت نے ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر کی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ جہاد اصغر سے یعنی جنگ سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور فرمایا کہ جہاد اکبر جہاد بن نفس ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ یاد رکھنی چاہیے، اس لیے کہ لوگ جو ہے بہت ساری غلط بیانیاں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم قرآن کریم جو ہے اس کی جس آیت پہ ہم نے بات کرنی ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ آج آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ میں ایک دوسری جگہ سے براڈ کاسٹ کر رہا ہوں، جس وجہ سے مجھے کچھ جو ہے پرابلم پیش آ رہی ہے، لیکن بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو آج جو ہے ہم مینلی جس لفظ پہ بات کریں گے وہ ہے یودو۔ تو ماں جو ہے وہ ہے نیگیٹو، منفی، نو یا ناٹ، وہ آگے آیا یودو۔ تو یودو جو ہے یہ اپنا اس کا جو ہے مصدر، اس کا جو روٹ ہے وہ ہے وا دال دال، اور یہ قرآن شریف میں ہمیں 29 دفعہ ملتا ہے 5 شکلوں میں، یعنی اس مصدر پہ بنے 5 الفاظ جو ہیں وہ ہمیں قرآن شریف میں ملتے ہیں۔ 17 دفعہ جو ہے ودہ، اور 8 دفعہ مودت، اور باقی جو ہے یہ 17 یہ 25 ہو گئے، تو باقی جو ہے ایک دو دفعہ۔ تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے تمنا کرنا اور پیار بھی کرنا، پسند کرنا، یہ سارے جو ہے وہ اس کے مطلب ہے۔ تو انگریزی میں جو ہے آپ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں افیکشن، لو وغیرہ بطور ناؤن۔ تو اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کسی چیز کو آپ کو پیار ہو، پسند ہو، تو اسی کی آپ جو ہے وہ تمنا کرتے ہیں۔ تو کبھی کوئی یہ تمنا نہیں کرتا کہ جناب آخرت میں مجھے سزا ملے، ہر ایک کی تمنا یہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے الودو، اس کے معنی ہے کہ کسی چیز سے محبت اور اس کے پانے کی، اس کے ہونے کی تمنا کرنا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنا آپ تمنا کسی چیز کی تبھی کرتے ہیں جب کہ آپ کو وہ پسند ہو، اس سے محبت ہو، تو تبھی آپ اس کی آرزو جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو
اب قرآن جو ہے وہ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ چیپٹر 30 ورس 21، کہ اس نے تمہارے دلوں میں آپس میں باہم محبت اور مہربانی جو ہے وہ پیدا کر دی ہے۔ تو ایک اور آیت ہے چیپٹر 19 ورس 96، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، خدا لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ تو یہ غالباً جو ہے قسم کی ایکسپلینیشن ہے ایک اور آیت کا، ایک اور جگہ کا، یہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے لو ان فقط ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، چیپٹر 8 ورس 63، کہ اگر دنیا میں جتنے خزانے ہیں وہ تم سارے بھی لگا دیتے اس کام میں، تو تم جو ہو ان کے دلوں میں وہ پیار محبت جو ہے وہ نہ پیدا کر سکتے۔ تو اسی طرح ایک آیت ہے 85، آپ اس پہ غور کریں، سوری ایک آیت ہے چیپٹر 85 ورس 14، خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ غفور ہے، جو بخشنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ دیکھیں عام طور پر ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی خدا سے ڈرو، محاورتاً بھی کہتے ہیں تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا، تو خدا سے آپ کو ڈر نہیں لگنا چاہیے۔ آپ کے والدین ہیں، وہ آپ کو زندگی کی ہر چیز مہیا کرتے ہیں، تو کیا آپ کو ان سے ڈرنا چاہیے یا ان سے پیار کرنا چاہیے اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیں یہ میرے لیے اتنا کرتے ہیں، میں بھی ان کے لیے کچھ کروں۔ لیکن ہمارا تصور یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے کوئی خوفناک قسم کی چیز ہے جو اپنا تلوار ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے کہ اس کی نوک سے چبھو کے لوگوں کو جہنم میں بھیج دے اور ان کو سزائیں دے اور خوش ہو ان کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ کر۔ بات بات پہ ہم کہتے ہیں خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو۔ تو یہ دیکھیں یہ آیت جو ہے ہمارے اس تصور کو کس طرح چند الفاظ میں رد کر رہی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ تمہیں بخشتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں چاہتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ جو ہے وہ تو چاہتا ہے کہ بندہ کوئی بات ایسی کرے کہ وہ اس کو بخش دے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ نیا تصور نہیں، یہ تصور جو ہے یہ قانون میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں عدالت میں پیش ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو جج چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز ملے کہ ہم اس کو سزا نہ دیں، ہم اس کو جیل نہ بھیجیں۔ ایک اور جگہ چیپٹر 11 ورس 90، وہاں بھی خدا تعالیٰ کہتا ہے ان ربی رحیم ودود، خدا رحم کرنے والا ہے۔ ان ربی، میرا رب، ربی میرا رب، رحیم رحیم ہے اور محبت اور پیار کرنے والا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے جو نام کہے جاتے ہیں کہ جی خدا تعالیٰ کے اتنے اسماء حسنی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ودود ان میں سے ہے۔ آپ کہیں خدا تعالیٰ کے
جو ہے نام اسماء حسنہ وہ پڑھیں، دیکھیں کہیں جہاں سارے نہ ہوں، جہاں کچھ کوٹ کیے جائیں تو کوٹ کیا جاتا ہے جی قہار اور جبار اور یہ اور وہ، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کو ایک خوفناک اور خوف کی چیز بنانا چاہتے ہیں، ایک پیار کی چیز نہیں، اور یہی تصور جو ہے یہ مسلمانوں کو غلط طرف لے کے جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کہتا ہے، جہاں خدا تعالیٰ کہتا ہے سورہ رحمان میں تم میری کون کون سی جو ہے عنایتیں، اچھی چیزیں جو میں نے تمہیں دی ہیں تم نے ٹھکراؤ گے، وہاں جہنم کا بھی ذکر ہے، وہاں یعنی وہ بھی نعمت ہے خدا کی۔ کیوں نعمت ہے؟ وہ اس لیے کہ اگر آپ بیمار ہو اور آپ کا کوئی جو ہے دوست وہ آپ کو اٹھا کے ہسپتال لے جائے اور وہاں آپ کا آپریشن کرنا پڑے جس سے آپ کو شدید تکلیف ہو، تو آپ اس دوست کو کیا کہیں گے؟ کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کا خیال کرتا ہے، یا کہیں گے کہ یہ میرا بہت بڑا دشمن ہے کہ دیکھو جی آرام سے میں نے مر جانا تھا لیکن یہ مجھے اٹھا کے ہسپتال لے آیا، جہاں انہوں نے آپریشن کیا ہے، میری چھاتی جو ہے انہوں نے ایک آری سے کھولی ہے اور اندر سے پتہ نہیں کیا کیا جو ہے انہوں نے کیا، اس کے بعد ٹانکے لگائے ہیں، اب وہ ٹانکے پتہ نہیں کتنے عرصے میں جو ہے اپنا ہیل ہوں گے، ان کو آرام آئے گا۔ تو اس شخص نے آپ سے محبت کی ہے یا آپ سے ظلم کیا ہے؟ تو خدا تعالیٰ جو ہے ہمارے علاج کے لیے ہمیں وہاں بھیجے گا اپنے پیار کی وجہ سے۔ تو دوسرا جیسے میں نے عرض کیا کہ مودتن جو ہے اس کے معنی تمنا، خواہش وغیرہ کے بھی ہیں۔ ودت طائفتم من اہل الکتاب لو یضلونکم، چیپٹر 3 verse 96۔ مسلمانوں کو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ دوسرے اہل کتاب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، غلط راستے پر لے جائیں۔ اسی طرح چیپٹر 15 آیت نمبر 3، ربو ما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ جو ہے غیر مسلم جو ہے کافر، ایک وقت آئے گا کہ وہ تمنا کریں گے کہ وہ اپنا کاش وہ مسلمان ہوتے۔ پتہ نہیں فون میں آف کرنا بھول گیا ہوں یا کیا، تو ودو ما انتم، چیپٹر 3 verse 118، چاہتے ہیں، تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں یا تمہیں تکلیف کسی طرح ہو۔ تو اور یہ دیکھیں مسلمان جو ہیں انہوں نے عجیب عجیب قصے بنائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمان جو ہیں وہ کیا اسے کہا جائے، ان کی بدنامی ہوتی ہے۔ اب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ الود ایک بت کا نام تھا، یعنی جو خدا کا نام ہے وہ ایک بت کا نام تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس بت کو چونکہ وہ بہت پیار کرتے تھے
اس لیے اس کا نام ودو پڑ گیا۔ چلو یہ تو ٹھیک ہے، قریش شاید کرتے ہوں اور یہ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس بت کے درمیان محبت کا رابطہ پایا جاتا ہے، اس لیے اسے ودو کا، یعنی دیکھیں یہ کیا اسے کہا جائے، احمقانہ عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے، یعنی ساری تعلیم جو ہے حضرت ابراہیم سے لے کے ہر نبی کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تو یہ ہے کہ بت پرستی اور بتوں سے کچھ مانگنا اور بتوں کی پوجا اور عبادت کرنا کفر ہے، شرک ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ذات جو یہ تعلیم دے رہی ہے، وہ ذات جو یہ تعلیم دے رہی ہے، اس کو ایک بت بڑا پیارا تھا۔ یہ کیا کوئی ماننے والی بات ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بھی ہماری طرح ہے کہ اپنا جس موقع پر جس چیز سے کام نکلتا ہو، جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل ہوتا ہو، مطلب نکلتا ہو، ہم وہی بات جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ بھی ہماری طرح ہی ہے کہ اپنا جس چیز سے اس کا کام نکلتا ہے تو وہ کہہ دے گا۔ اگر کام نکلتا ہے کہ کسی بت کی تعریف کرنے سے تو وہ بھی کر دے گا۔ خدا تعالیٰ وہ ہماری طرح نہیں ہے، اس نے جو قانون بنائے ہیں وہ کہتا ہے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی ہو، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی ہو، تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ قانون اسی طرح کام کریں گے۔ تو اپنا اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جو بھی ہیں اور جہاں بھی ہیں، خدا تعالیٰ ساری انسانیت کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نقصان اور شر سے بچائے۔ السلام علیکم، خدا حافظ، گڈ بائے۔